حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص جو بچپن سے صرف ایک ہی چیز کی تلاش میں تھے، کون سا دین اس اوپر والے کو سب سے زیادہ عزیز ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور اس تلاش نے ان کی زندگی کو ایک رومانچک سفر میں بدل دیا۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے پاس ایک گاؤں جے کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد گاؤں کے سرپرست تھے اور انہیں اپنا بیٹا بہت عزیز تھا۔ ایک دن ان کے والد نے ان سے کہا، بیٹا تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم گھر سے باہر بھی جاؤ، اسی لیے تم ہمارے مجوسی دین پر قائم رہو۔ مجوسی دین فائر ورشپ کو کہتے ہیں، جس سے تعلق رکھنے والے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فائر ورشپ قوم سے تعلق رکھتے تھے جہاں لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی کا دل فائر ورشپ قوم سے تعلق رکھ کر کبھی تسلی نہیں پایا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کھیتوں کا کام دیکھنے کے لیے بھیجا۔ راستے میں انہیں ایک نصارہ گرجا یعنی کرسچن کا گھر دکھا جہاں لوگ دعا کر رہے تھے، اور حضرت سلمان فارسی ان کی عبادت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، یہ لوگ تو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں اور ان کا دل سچا بھی لگتا ہے۔ وہ واپس گھر آئے اور اپنے والد سے کہا، ابا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ سن کر ان کے والد غصے میں آ گئے اور انہیں گھر میں بند کر دیا، لیکن ان کا دل اب رک نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے چپکے سے سیریا جانے کا فیصلہ کر لیا، جہاں انہوں نے یہ سنا تھا کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیریا پہنچ کر ایک نصارہ بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، میں ایک سچا دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجیے۔ وہ بزرگ انہیں اپنے پاس رکھتے اور اپنے دین کی تعلیم دیتے، لیکن کچھ وقت بعد ان بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اب انہیں کس کے پاس جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا، فلانا شہر میں ایک بزرگ ہیں، وہ اس حق پر ہیں۔ اس طرح وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ کے پاس جاتے رہے، موصل سے نصیبن، نصیبن سے اموریہ تک۔ ہر جگہ انہیں علم ملا، لیکن ان کے دل کا سوال ابھی بھی باقی تھا، صحیح دین کا آخری دعوت دینے والا آخر کون ہے؟ جب اموریہ کے بزرگ کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اب انہیں کہاں جانا چاہیے۔ ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آنسو بھری آنکھوں سے انہوں نے کہا تھا، بیٹا اب میری عمر پوری ہو چکی ہے، اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچا ہے جو ہمارے دین پر قائم ہو، لیکن ایک نئے نبی جلد ہی آنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے ان نبی کی کچھ نشانیاں بیان کیں۔ پہلی، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ دوسری، تحفہ قبول کریں گے۔ تیسری، ان کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر ہوگی۔ اور چوتھی، وہ ہجرت کر کے کھجوروں کے شہر مدینہ میں آئیں گے۔ کچھ وقت بعد وہ عرب کے ایک قافلے کے ساتھ نکلے، مگر قافلہ دھوکے باز نکلا، انہیں غلام بنا لیا گیا اور مدینہ میں بیچ دیا گیا۔ اب وہ ایک یہودی کے غلام بن کر کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے مدینہ کی ہوا میں کچھ انوکھا محسوس کیا، جیسے ان کا دل کہہ رہا ہو کہ وہ نبی یہیں کہیں۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ ایک شخص مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور وہ خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا، ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہوں، لیکن انہیں پورا یقین نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے ان نشانیوں کی پختگی کرنی چاہی۔ وہ کچھ کھجور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا، یہ صدقہ ہے آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ رسول اللہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ سوچنے لگے کہ پہلی نشانی ٹھیک ہے۔ اگلے دن حضرت سلمان فارسی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اس بار آپ نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں سوچا، دوسری نشانی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور دیکھا کہ ان کے کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں خوشی، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے ہر شہر ہر بزرگ نے آپ تک پہنچایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا، اور فائنلی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک سچا دین ملا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔